مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ممبر سے قریب ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی باتیں سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان ایسا ذری موقع ہے کہ اس میں کوشش کرے تو رمضان سارے گناہ بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ تمام وعدے سچے ہیں اور وہ تمام اعمال حسنہ کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایمان و احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدوں پر یقین کامل ہو اور ہر عمل پر ثواب کی نیت کرے اور اخلاص و للہیت اور رضا الہی کا حصول پیش نظر ہو اور ہر عمل کے وقت مرضی الہی کو دیکھے۔ ایمان و احتساب ہی ہے جو انسان کے عمل کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتا ہے۔ اصلاً اسی فقدان ہے۔ مسلمانوں کا اصل مرض بدنیتی نہیں بلکہ بے نیتی ہے، یعنی سرے سے وہ نیت ہی نہیں کرتے۔ ہم وضو کرتے ہیں مگر اس میں نیت نہیں کرتے، ہم دوسرے ارکان دین ادا کرتے ہیں مگر ایمان و احتساب ہمارے پیش نظر نہیں رہتا۔ جب بہت سے لوگ کام کرتے ہیں تو وہ رسم بن جاتی ہے، روزے کا ایک عام ماحول ہوتا ہے۔ ایسے میں کوئی اس اندیشے سے روزے نہ رکھے کہ ہم روزہ نہ رکھیں گے تو چھپ کر کھانے پینے سے کیا فائدہ، یہ خیال آیا تو روزے کی روح نکل گئی۔ بیماریوں میں بھی اکثر بھوکا رہنا پڑتا ہے، سفروں میں بھی اکثر کھانا نہیں ملتا، اس لیے روزے کی خصوصیت صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، روزے کی حقیقت ہے اللہ کے حکم کی تعمیل۔ جو چیزیں چھوڑنے کو کہی گئی ہے ان کو دینا۔ پہلے ہم یہ کیفیت پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے، ثواب کی لو لگی ہو اور دل کو تسلی ہو کہ ثواب مل رہا ہے، اسی میں لطف آئے۔ اعمال کی مقبولیت کی علامت و آثار۔ کسی عبادت کی خصوصیت اور اس کی مقبولیت کی دلیل یہ ہے کہ اس کو ادائیگی سے دل کے اندر رقت نرمی، تواضع، انکساری کا جذبہ پیدا ہو، لیکن جب اس کے برعکس کبر و غرور اور عجب پیدا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری عبادت مقبول نہیں ہوئی، اس میں کمی رہ گئی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے ایمان و احتساب کو پیش نظر رکھنا اور اس کا استحضار رہنا ضروری ہے۔ بے سوچے سمجھے بغیر نیت کے روزہ رکھ لینا، کوئی عبادت ادا کرنا بے معنی ہے۔ ایک صاحب فرمانے لگے میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جو مزہ افطار کے وقت آتا ہے وہ دنیا کی کسی نعمت میں نہیں، حالانکہ ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی نہیں تھا۔ ہمیں چاہیے دن میں کئی بار نیت کو تازہ کر لیا کرے، ہر وقت احضار رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے ہر عمل پر اس کو 10 سے 700 گنا تک ثواب ملے گا۔ اللہ نے فرمایا سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ بندے تمام چیزیں لیے چھوڑتا ہے اس لیے میں خود ہی بدلہ دوں گا۔